ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خاکسار جری اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. کچھ عرصہ قبل میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ محمد بن سلمان صاحب نے جو سعودی پرنس ہیں انہوں نے جماعت احمدیہ کا موقف جو ہے وہ تسلیم کر لیے حدیث اور سنت کے بارے میں، اور حدیث کے بارے میں کہ جو حدیث بھی قرآن پاک کے خلاف ہوگی اس کو مسترد کر دیا جائے گا، اور قرآن پاک کی جو تشریح اور توضیح بیان کرے گی اس کو مان لیا جائے گا. اب سعودی حکومت نے اور سعودی علماء کونسل نے ایک نیا بیان جاری کیا ہے جو یہ بات بیان کرتے ہیں کہ ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم کسی کو بھی کافر قرار دیں یا کسی کو کافر کہیں. یہ حق صرف اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. یعنی وہ صاف الفاظ میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ چاہے احمدی ہو یا کوئی بھی کسی بھی مکتبہ فکر سے ہو، کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس کو کافر کہیں یا وہ یہ کہیں کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہی حق ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی حق ہے. اب اس ضمن میں آپ کو ایک جیو نیوز پر ایک رپورٹ جاری ہوئی ہے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ اس میں جناب سعودی علماء کونسل کی کون سی بات نقل کی گئی ہے. ذرا یہ سماعت فرمائیے. سعودی عرب میں سینئر اسکالرز کی کاؤنسل نے کہا ہے کہ تکفیر کا فیصلہ انسانوں نے نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا ہے. آپ کو بتا دیں کہ تکفیر کے معنی ہیں کسی پر کفر کا الزام لگانا، کسی کو کافر قرار دینا، اور یہ اہم اور انتہائی نازک معاملہ ہے جس کا اختیار صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کو ہے. جس بات کو سعودی سینئر اسکالرز کی کاؤنسل نے اب اس بیان سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ جو جماعت احمدیہ کو کافر قرار دلوانے میں انکار تھا یا ان لوگوں نے کام کیا ہے وہ صرف ایک دباؤ تھا، پریشرائز تھا، اور وہ صرف ایک وہ جسے کہتے ہیں کہ جان چھڑانی تھی، تو اس وجہ سے یہ کام کیا گیا. وگرنہ اب یہ بیان سارا آپ کے سامنے ہے جس میں یہ سرین مانا گیا ہے کہ بھائی یہ جو کام ہے کہ کسی کو کافر قرار دینا، تکفیر کا معاملہ جو ہے یہ انتہائی حساس موضوع ہے، حساس معاملہ ہے، تو اس پہ انسان کو نہیں کچھ کرنا چاہیے. یہ صرف اللہ اور اس کے رسول کے معاملہ ہے، وہی اس کے بارے میں کلام کریں گے. انسان کو کوئی کسی قسم کا اختیار نہیں ہے کہ وہ اس پہ لب کشائی کرے. اب دیگر حضرات جن لوگوں نے کفر کا فتویٰ اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے اور جناب انہوں نے بندے تاڑے ہوتے ہیں، جو بندہ ان کی نظر میں گزرتا ہے اس کے گلے میں پہنا دیتے ہیں کہ بھائی اے کفر تو فتویٰ سی میرے کو فالتو ہو گئے، میں بیچنے سی رات تک تو لب گئے تنو تیرے گلے چھپانا ہے. تو ان لوگوں کو یہ کس کی تعلیم پر اور کس کی سنت پر یہ عمل کر رہے ہیں. اب یہ سعودی حکومت کو جو بات کیا کرتے تھے انہوں نے تو ہاتھ ہی کھڑا کر دیا، انہوں نے تو جناب صاف کہہ دیا کہ یہ تو ہمارا کام ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کو کافر کہیں. تو جو یہ سعودی حکومت پر بڑا تل ملاتے تھے اور ان کی یہ ذکر کرتے تھے تو انہوں نے تو وہ تو اس سے خود بری و ذمہ ہو گئے ہیں. اب انشاءاللہ باقی آہستہ آہستہ جو عام عوام ہے ان کو بھی سمجھ آئے گی اور آ بھی رہی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ یہ تکفیر کا معاملہ اتنا آسان نہیں ہے، یہ بہت ہی حساس معاملہ ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی کو بھی منہ اٹھا کے جناب بنا دلیل یا یہ کہہ دیا جائے جہاں بلا دلیل کافر کہتے ہیں، یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے. تو انشاءاللہ ان لوگوں کو بھی سمجھ آ رہی ہے اور مزید آئے گی، اور جماعت احمدیہ کے بارے میں جو نفرت پھیلائی گئی ہے وہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ ختم ہوگی اور ضرور ہو کر رہے گی انشاءاللہ. وگرنہ اگر صرف تکفیر کے فتوے پر ہی اگر آپ نے فیصلے کرنے ہیں تو پھر مجھے روئے زمین پر کوئی ایک بھی ایسا مسلمان دکھائیں، ایسا انسان دکھائیں جو مسلمان ہو، کیونکہ جو بندہ بھی آپ دکھائیں گے اس کے اوپر کسی دوسرے مکتبہ فکر کا یا دوسرے کسی شخص کا کفر کا فتویٰ موجود ہو اور وہ بھی جناب دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے. اس لیے یہ معاملات جو ہیں یہ کفر کے فتوے کسی انسان پر نہیں ٹکتے، کسی انسان پر ہم یہ فیصلے کر سکتے جی فلاں بندے نے یہ فتویٰ دے دیا ہے، فلاں عالم نے یا فلاں مفتی نے یہ فتویٰ دے دیا ہے تو اس لیے یہ بندہ جو ہے یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور یہ کافر ہے. بلکہ جو اصل معاملہ ہے، جو اصل جناب چیز ہے، اصل معاملہ اور اصل فیصلہ جو ہے وہ اللہ کا کلام
اللہ تعالیٰ کا کلام کرے گا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کرے گا۔ اس میں ہم لوگوں کی بات کو حجت کے طور پہ پیش نہیں کر سکتے۔ جو یہ اپنے علماء کی بات کو مانتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ حجت ہیں، یہ اصل میں ان کی تحریرات کا دفاع کر بھی نہیں سکتے۔ انہوں نے جو اپنی کتب میں کفر کی فیکٹریاں رکھی ہوئی ہیں، یہ ان کا بھی دفاع نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ بہرحال ان لوگوں کو سمجھنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔